یہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ احد کے موقع پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے. ایسا نہیں ہوا، لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا. یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے، سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا. اچھا، کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے، اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے، تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا، دانت نظر ہی نہ آئے، نور ہی پھیلا ہوا. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان، اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی، ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے. امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے. جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا. اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے. امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے. ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی. بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے. تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے. اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا. بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے، اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا. آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا، اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی. قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی. اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی مر بربت سلما مرا بخشندائی. اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکین سے مانگی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی. امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے. بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا، اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں. امام بوصیری بالکل تندرست ہیں. گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا، دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا. امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا. مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا. اچھا، فارسی کا کلام ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے. عربی کا کلام ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ نہیں سنیں گے. انگلش کا کلام ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ نہیں سنیں گے. لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے. پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے. لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے. حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں بوصیری والا وہ شعر تو سناؤ. وہ شعر کیا ہے سنیے. اللہ اکبر. وہ شعر ہے، حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم. حضور آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہو.